بسم اللہ الرحمن الرحیم. گلستان سعدی کی تدریس کے سلسلے میں ہم 10 حکایات پڑھ چکے ہیں. 11ویں حکایت آج شروع کریں گے. کیا تاریخ ہے؟ 9 تاریخ. جی بولیے. درویشی مستجاب الدعوات در بغداد یا بغداد؟ در بغداد پدید آمد. ایک مستجاب الدعوات درویش، ایک مستجاب الدعا درویش بغداد میں نمودار ہوا. درویش اردو میں بھی درویش ہے، مستجاب الدعا یہ تعبیر اردو میں بھی رائج ہے، اس کو سمجھ لیں. مستجاب اصل میں ہے استجابہ یستجیب استجابتا. تو استجابہ جواب دینا، دعا قبول کرنا. استجابہ اس نے دعا قبول کی، اس نے دعا کا جواب دیا. یستجیب وہ دعا قبول کرتا ہے، دعا قبول کرے گا، جواب دیتا ہے، جواب دے گا. ماضی مضارع استجابہ فعل ماضی، یستجیب فعل مضارع. اس سے اسم فاعل بنتا ہے مستجیب، دعا قبول کرنے والا، دعا کا پکار کا جواب دینے والا. اور جس کی دعا قبول کی جائے، جس کی پکار کا جواب دیا جائے وہ مستجاب ہے. مستجاب الدعوات یعنی جس چیز کا جواب دیا جائے، جو پکار قبول کر لی جائے، جس پکار کا، جس دعا کا جواب دیا جائے وہ مستجاب. اچھا، دعاؤہ اصل میں لفظ ہے الدعاء مستجاب. دعا قبول کی گئی، یعنی الدعاء مستجاب ہے، اصل میں قبول ہونے والی ہے. الدعاء المستجاب، الدعاء مستجاب دعا قبول ہونے والی ہے، دعا کا جواب دیا جانے والا ہے یا دے دیا گیا. اس مفہوم میں اس کو الٹ کر دیا گیا تو وہ بن گیا اسم فاعل یا اس میں صفت ترکیبی یا اسم مفعول ترکیبی بن گیا. مستجاب الدعوات جس کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں تو وہ ہے مستجاب الدعوات، عربی کا لفظ ہے. تو درویشی مستجاب الدعوات مقبول بارگاہ ایزدی درویش، ایک ایسا درویش جو خدا کی بارگاہ میں مقبول شمار کیا جاتا تھا. در بغداد پدید آمد، بغداد میں نمودار ہو گیا. پدید آمد وہ نمودار ہوا، وہ ظاہر ہوا، لوگوں کے سامنے آ گیا. آگے کیا ہے؟ آگے در بغداد پدید آمد حجاج یوسف را خبر کردند. حجاج یوسف را خبر کردند. حجاج یوسف لکھا یا حجاج بن یوسف؟ حجاج یوسف، حجاج یوسف، یہ اسے آپ پڑھیں گے حجاج یوسف، اور اصل میں ہے بن حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کو خبر کی گئی. کردند اصل میں خبر کردن، خبر کرنا. اس سے فعل ماضی مطلق معروف صیغہ جمع غائب ہے. تو چونکہ پیچھے خبر کردن کا فاعل موجود نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ مجہول پیرائے میں کریں گے. حجاج بن یوسف کو خبر کی گئی. آگے کیا لکھا ہے؟ بخواندش و گفت، تو اس نے اس کو بلا لیا اور اس سے کہا. بخواندش یہ خواندن مصدر ہے، خواندن بلانا، خواندن پکارنا، خواندن پڑھنا، اور خواند فعل ماضی مطلق معروف، اور آگے شین اس کا مفعول ہے، اسم ضمیر متصل. بخواندش اس نے اس کو بلا لیا
وہ گفت اور اس سے کہا، گفتن سے گفت فعل ماضی مطلق معروف. آگے بولیے. اگر دعائے خیری برمن دعائے خیری برمن کن، برمن بخل برمن بکن. دعائے خیری کوئی کسی بھلائی کی دعا، کوئی اچھی دعا، برمن کن مجھے دیجیے. برمن بکن، اے درویش مجھے کوئی بھلی دعا دے، کوئی بھلی دعا. خیر بھلائی، خیر بھلا، خیر کے بعد چھوٹی یہ کا اضافہ یا وحدت. کوئی بھلا، دعائے خیر، بھلائی کی دعا، بھلی دعا. اور دعائے خیری کوئی بھلی دعا، کوئی اچھی دعا، برمن بکن مجھ پر کر، میرے بارے میں کر. یہاں پر کے معنی میں کے بارے میں، ویسے یہ بر کا عربی میں متبادل ہے علا، این لام یہ علا. جب دعا کے بعد علا کی پرپوزیشن ہو تو دعا بد دعا بن جاتی ہے، اور جب دعا کے بعد لام زیر لی کی پرپوزیشن ہو جو فارسی میں برائیے کے معنی میں آتی ہے تو پھر ہوتی ہے دعا. تو یہ برمن بکن کہ میرے حال پہ، یعنی مجھے کوئی اچھی دعا دو. بکن کردن سے فعل امر ہے. آگے کیا ہے؟ اس کے بعد ہے گفت گفت اس نے کہا، یعنی اس نے جواب دیا. آپ کہا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور جواب دیا کا ترجمہ بھی لا سکتے ہیں. آگے کیا ہے؟ خدایا جانش بستان خدایا جانش بستان، اے خدا جانش اس کی جان بستان لے لے. یہ ستاندن مصدر ہے، ستاندن لینا، یا ستدن بھی ہے. ستدن لینا اس سے فعل مضارع بنتا ہے ستاندن سے. ستاند فعل مضارع، اور ستاند سے دال اڑا دے فعل مضارع کی تو فعل امر بن جاتا ہے. اس کے شروع میں بائے زینت نہیں کہیں گے، اسے بائے امر ہی کہیں گے. با لگا دے تو کن بکن ہو جائے گا فعل امر، اور ستان بستان بن جائے گا فعل امر. تو اس کی جان لے لے، اے خدا اس کی جان لے لے. یہ شین اس سے پہلے بھی آیا ہے خواندش. یہ شین ضمیر متصل ہے، کبھی یہ مفعول کے طور پہ آتی ہے اور کبھی یہ مضاف الیہ کے لحاظ سے آتی ہے. جب پیچھے آپ نے پڑھا خواندش تو وہاں شین مفعول میں ہے، اور جب آپ نے کہا جانش، آپ نے پڑھا جانش، تو یہاں شین مضاف الیہ ہے، یعنی پوزیسو. آگے بولیے. پرنسپل سے بھی کال اٹینڈ کر لیں. جی آپ سن لیں کہاں. گفت ازبار خدائے انچ دعاس گفت اس نے کہا از بہر خدا، خدا کے لیے، انچ دعاس انچے دعاست. یہ کیا دعا ہے؟ خدا کے لیے از بہر خدا، خدا کے لیے انچے دعاست، یہ کیا دعا ہے؟ آگے بولیے. آگے گفت اس نے جواب دیا، ان دعائے خیرست ترا ان دعائے خیر است ترا و جملہ مسلمان و جملہ مسلمانان را. ان دعائے خیر است ترا، تیرے لیے یہ دعائے خیر ہے. و جملہ مسلمانان را، اور سب کے سب مسلمانوں کے لیے بھی. تیرے لیے، یہ تیرے لیے بھی دعائے خیر ہے اور سب مسلمانوں کے لیے بھی. تو را ہے تیرے لیے، اور مسلمانان را مسلمانوں کے لیے. جملہ سارے، جملہ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جملہ مکمل سینٹینس جملہ کے معنی میں. اس پر گرامر پڑھاتے ہوئے جب گرامر پہ دوبارہ توجہ کریں گے تو بات آئے گی سامنے. آگے شعر ہے ای زبردست زیر دست ای زبردست زیر دست آزار، اے زبردست جو زیر دست کو تنگ کرنے والا، اذیت دینے والا ہے. زیر دست آزار،
تو یہ جو آزار ہے یہ تکلیف دینے والے کے معنی میں. اچھا، آزردن اصل مصدر ہے. آزردن کسی کو تکلیف دینا. آزردہ خاطر، جس کا دل تکلیف میں ہو وہ آزردہ خاطر ہوتا ہے. آزردگی جیسے الفاظ آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. تو آزردن سے آزرد، اس نے تکلیف دی، فعل ماضی مطلق کا پہلا صیغہ. پھر آزارد اس سے فعل مضارع ہے. وہ تکلیف دے، وہ تکلیف دیتا ہے، وہ تکلیف دے گا. یہی فعل مضارع کسی اور لفظ کے، یعنی اس سے دال اڑا دیں تو فعل امر بن جاتا ہے. آزارد سے آزار فعل امر. لیکن یہ کسی اور لفظ کے آخر میں لگ کے، یعنی اس کا لاحقہ بن کے، لاحقہ اور سابقہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ جو یعنی کوئی اضافی لفظ کسی اصل لفظ کے شروع میں لگاتے ہیں تو وہ اس کا لاحقہ ہے. جیسے دانش کے شروع میں آپ اہل لگا دیں تو اہل دانش، اہل اس کا لاحقہ، اس کا سابقہ ہے. شروع میں لگائیں کوئی لفظ تو وہ سابقہ شمار ہوتا ہے. آخر میں کوئی لفظ بڑھائیں تو وہ لاحقہ شمار ہوتا ہے. تو لاحقہ بنا دیں آزار کو کسی اور لفظ کا، تو وہ پھر اسم فاعل ترکیبی یا اسم صفت ترکیبی بن جاتا ہے. جیسے زیر دست آزار، یعنی ہاتھ کے نیچے زیر دست، وہ ماتحت کو کہتے ہیں. اے اوپر والے، اے اوپر کے آدمی، ماتحت کو اذیت دینے والے. کیا ہے آگے؟ کرم تاقی بمانت، کرم تا کئی آگے کرم تا کئی بمانت ان بازار. یہ اذیت رسانی کا یہ بازار کب تک گرم رہے گا؟ کب تک گرم رہے گا؟ آخر اس نے ٹھنڈا ہونا ہی ہے. اس بازار نے سرد پڑنا ہے، اس میں کساد آنا ہی آنا ہے. اے زبردست، اے زبردست شخص، اے وہ شخص جس کا ہاتھ اوپر ہے. زیر دست آزار، تو ماتحت کو، کمزور کو اذیت دینے والا ہے. کرم تا کئی بمانت ان بازار، یہ بازار، یہ بازار ستم. تا کئی کب تک، تا تک، کئی کب، کرم بمانت گرم رہے گا. ماند فعل مضارع ماندن مصدر رہنا سے. آگے بولیے کیا ہے؟ بچہ کار آید جہانداری، بچے کار آید جہانداری. جہانداری، جہاں بانی، جہانگیری، یعنی جہانداری دنیا پہ، جہان پہ حکومت. جہان داشتن سے یہ جہانداری ہے، یعنی دنیا پہ حکومت کرنا. یہ اصل میں ہے میرے خیال میں جہاں بدست داشتن، دنیا کو اپنے ہاتھ میں رکھنا، جہاں پہ حکومت کرنا، جہاں پہ یہ اختیار، جہاں پہ یہ قبضہ. جہانداری دنیا پہ تیرا قابض رہنا، دنیا کو اپنے قبضے میں رکھنا. بچے کار آیدت، تیرے کس کام آئے گا دنیا پہ تیرا یہ حکومت کرنا. بچے چے کار آیت، تیرے کس کام. یہاں چے کیا کے معنی میں کبھی ہوتا ہے، لیکن یہاں کس کام کے معنی میں آئے گا، یعنی کس کے معنی میں. بچے کار آیدت، آیدت تجھے آئے گا. کیا ہے پھر آگے؟ مردنت بہ کے مردم آزاری، مردنت بہ کے مردم آزاری. تیرا مرنا بہتر ہے کہ مردم آزاری، کے لوگوں کو تکلیف دینا. مردم آزار، لوگوں کو تکلیف دینے والا. تو مردم آزاری اس میں یا مصدری ہے. مردوں کو تکلیف دینے والا تیرا بنا رہنا اچھا ہے یا تیرا مر جانا بہتر ہے؟ مردنت، مردن مصدر ہے، مرنا. مرد وہ مر گیا، مردہ مرا ہوا. میرد وہ مرے، مرتا ہے، مرے گا. بمیر مر جا. تو ہرگز نہ میراداؤں کے دلش زندہ شد بعشق، سب تست بر جریدہ یہ عالم دوام ماں. آپ پڑھ چکے ہیں غزل میں، غزل آپ کے نصاب میں ہے. وہ ہرگز نہیں مرے گا جس کا دل عشق سے زندہ ہو گیا. سب تست بر جریدہ یہ عالم دوام ماں، ہمارا دوام عالم کے دفتر میں مرتسم ہو چکا ہے. جی آگے کیا لکھا ہے؟ مردنت کے بعد بہ کی جگہ یہ لکھا ہوا ہے. یہ جو لکھا ہے نا رہبر فارسی میں،
یہ کرامن کاتبین یعنی خطاطوں یا کمپوزروں کی غلطی ہے. بولیے آگے. یہ حکایت 11ویں پوری ہو گئی ہے اور اس کا نا یہ فولڈر اس کا بنا